السلام علیکم دوستو، آج بات کرتے ہیں موہن جودڑو کے بارے میں۔ آج بھی دنیا کے گوشے گوشے میں ایسے لاتعداد کھنڈرات موجود ہیں جن میں رہنے والی اقوام کی زبانیں کبھی عالمی زبانیں تھیں، اب نہ وہ اقوام ہیں اور نہ ان زبانوں کو بولنے والے۔ کھنڈرات کی حالت دیکھ کر ان میں بسنے والی اقوام کا اندازہ ہوتا ہے جنہوں نے فطرت، حوادث، حملہ آوروں اور تقدیر کے ساتھ ہر لمحے جنگ لڑی ہو، جن کو وقت کی بکھری ہوئی لہروں سے لڑ کر خاک میں سوئے ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں۔ چند ایسی ہی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب وادی سندھ بھی ہے۔ تاریخ کے دریچوں میں جھانکنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وادی سندھ کے معاشی، معاشرتی اور تجارتی تعلقات اپنی ہم عصر تہذیبوں یعنی مصری اور سومیری تہذیبوں سے استوار تھے۔ موہن جودڑو اور ہڑپہ اس تہذیب کے دارالحکومت تھے، لیکن آثاروں میں دریافت ہونے والے گھروں، گلیوں، محلوں وغیرہ سے یہ تاثر ملتا ہے کہ اس تہذیب کا اصل مرکز موہن جودڑو ہی تھا، کیونکہ اس کی ٹاؤن پلاننگ، نکاسی و فراہمی، آب کا نظام اور گھروں گلیاں ہڑپہ سے بہت بہتر ہیں۔ موہن جودڑو کو اگر کسی اونچائی سے دیکھا جائے تو یہ شہر دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اس کا ایک حصہ جو اپر سٹی کہلاتا ہے، ایک طرح کا ایڈمنسٹریشن بلاک ہے۔ اس میں اسٹوپا، بڑا تالاب، ایک جامعہ اور ستونوں والے ہال کی باقیات موجود ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ نچلا سا شہر کہلاتا ہے۔ یہ رہائشی اور کاروباری علاقہ ہوگا۔ یہاں رہائشی مکان، دکان اور گودام وغیرہ تھے۔ سر جان مارشل نے اس منصوبہ بندی کو دیکھ کر حیرت زدہ لہجے میں کہا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں کے لوگ اس وقت بھی اتنے ترقی یافتہ تھے کہ انہوں نے اس شہر کو آباد کر لیا۔ مجھے تو اس شہر کی فرسٹ اسٹریٹ اور ایسٹ اسٹریٹ کے مقام اتصال کو دیکھ کر موجودہ لندن میں واقع آکسفورڈ سرکس کا چوراہا یاد آتا ہے۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس بات کا فخر بھی سندھ ہی کے باشندوں کو حاصل ہے کہ دنیا بھر میں نکاسی آب کا پہلا مربوط نظام ان کی سرزمین پر بنا، اور اسی سلسلے میں دنیا کی کوئی بھی ہم عصر تہذیب موہن جودڑو کی ہم عصری نہیں کر سکتی۔ موہن جودڑو کے بارے میں تاریخی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ لاڑکانہ، ضلع لب دریا تعلقہ میں لاڑکانہ شہر سے 25 میل دور اور ڈوکری اسٹیشن سے فقط 3.5 میل کے فاصلے پر ایک ویرانہ ہے جسے عام طور پر موہن جودڑو کہا جاتا ہے۔ قدیم دور میں دریائے سندھ موہن جودڑو کے پاس سے گزرتا تھا۔ وہاں دریائے سندھ اور مغربی کنارے کے درمیان میں ایک جزیرہ تھا۔ اس جگہ کا جائزہ لینے سے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر دراصل 5 جزیرے تھے جو بعد میں دریا کے پاس سے سمت تبدیل کرنے اور ان کے اوپر ریت چڑھ جانے کے سبب اکٹھے ہو گئے اور اب جزیروں کا گویا ایک گچھا ہو گیا ہے۔ اب وہاں صرف ٹیلے ہی ٹیلے ہیں جو تقریباً 250 ایکڑ اراضی لیے ہوئے ہیں۔ کچھ ٹیلے 20-30 فیٹ اونچے ہیں۔ موہن جودڑو کی تقریباً 13 ایکڑ زمین اب تک کھدوائی گئی ہے۔ یہاں سے 7 شہر ایک دوسرے کے اوپر دریافت ہوئے ہیں۔ پانی کے دریائے سندھ کے کناروں سے اوپر بہنے اور برساتی موسم میں پہاڑوں پر سے پانی کے تیزی سے نیچے اترنے کی وجہ سے یہ ایک دفعہ ویران ہو جاتا تو پانی کے سوکھ جانے کے بعد لوگ اس ویران شہر کے اوپر دوسرا شہر تعمیر کیا کرتے تھے۔ اس طرح سے شہر کے اوپر شہر تعمیر کرتے گئے جن سے 7 شہروں کا پتہ چل سکا ہے۔ لگتا ہے یہ شہر تجارت یا کسی دوسری وجوہات سے اہم تھا، جس وجہ سے لوگ بار بار اس شہر کو آباد کرتے رہے۔ موہن جودڑو سے جو شہر دریافت ہوئے ہیں ان کا طرز تعمیر آج کے دور سے بہت مطابقت رکھتا ہے۔ وہاں کے راستے کشادہ اور ہموار تھے جو سیدھے شمال سے لے کر جنوب کی طرف جاتے۔ ان راستوں میں سے گلیاں ایک دوسرے کے سامنے نکلتیں جس کی وجہ سے ہر ایک محلہ علیحدہ نمایاں ہے۔ دوستو، موہن جودڑو کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے پارٹ 2 کا انتظار کریں۔ کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔